اور دوسری طرف کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی ہیں، میں لفظ ٹاؤٹ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ان کی رپورٹنگ سے ایسا تصور دیا جا رہا ہے، ان کی رپورٹنگ میں یہ خبر ابھی دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں 36 کے قریب ایم این ایز کا فارورڈ بلاک اسی ہفتے میں بننے جا رہا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس طرح کی خبر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک پھوٹ دوبارہ بنے گی؟ دیکھیں، یہ جھوٹ پہ مبنی یہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر پیکا لا نہیں لاگو ہوتا؟ وہ کیوں نہیں کوئی ان سے پوچھتا؟ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال بھی سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہمارے کسی بھائی نے بیٹھ کے بھی اسی طرح کا، جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے 40 کے قریب جو ایم پی ہیں وہ لوٹے بن چکے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کی باتیں، افواہ سازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہوگا، لیکن اس طرح کی یہ پرانی افواہیں، افواہ سازیاں، یہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی باتیں، یہ نامناسب ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے صحافیوں کو، جن کا اپنے آپ کو اگر انڈیپینڈنٹ وہ صحافی کہتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا، شعیب شہین صاحب، ایک اسی حوالے سے سوال ہے، یہ ہارس اینڈ کیٹل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہارس اینڈ کیٹل شو کا جہاں تک جس کا ریفرنس آپ دے رہے ہیں، صرف ہارس اینڈ کیٹل بتا دیں۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے، اور آپ وہاں بیٹھ کے اس طرح کے شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ آپ کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ آپ جا کر کے دہشت گردی کو روکیں، آپ اپنے وہ فیصلے کریں جس کے اوپر عمل درآمد ہو کے پاکستان بہتر صورت میں آگے بڑھ سکے۔ پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور آپ اپنے پسند کے ان فارم 47 کے لوگوں کو، خواہ وہ مریم نواز کی صورت ہو یا شہباز شریف کی صورت ہو، ان کو مدد کرنے کے لیے آپ کبھی زراعت کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی ہارس اینڈ کیٹل شوز میں جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اچھا شعیب شہین صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں، مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ کئی افتتاحوں کے اوپر نہ تو اپنے باپ کو بلاتی ہیں، نہ چچو کو بلاتی ہیں، نہ اپنے بیچارہ شوہر جو کیپٹن صفدر ہیں ان کو بلاتی ہیں، نہ کسی بھائی کو بلاتی ہیں، نہ کسی اور اپنی پارٹی کے سینئر عہدیداران کو بلاتی ہیں، لیکن بلاتی ہیں تو وہ چیف آرمی سٹاف کو بلاتی ہیں۔ مطلب یہ اپنے باپ کو بھی آگے رکھ دیتی ہیں، پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، کسی اور کو آگے لے کے چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ قابل افسوس بات ہے ہمارے ادارے کے لیے، یہ افسوس کی بات ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ سیاسی معاملات میں اگر مداخلت کریں گے تو یہ تاثر جو اس وقت پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں راسخ ہو چکا ہے کہ ان فارم 47 والوں کو لانے والے آپ ہی ہیں، اور ان کی بیک پہ بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب لوگ ان کو خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو اور ان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں تو آپ ہی ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو کے ان کٹھ پتلیوں کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے عمران خان نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ اس سے عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی ہے، اس کا نقصان ہماری فوج کو بھی ہے، اس کا نقصان ہمارے اداروں کو بھی ہے، اس کا نقصان ہماری جمہوریت کو بھی ہے، آئین کو بھی ہے اور قانون کو بھی ہے۔ اس لیے یہ ان کے سوچنے کا مقام ہے، ہمارے آئینی اداروں کے سوچنے کا مقام ہے، ہمارے سیاسی اداروں کے سوچنے کا مقام ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان میں کیوں خرابیاں ہیں اتنی۔ آج جن کا کام ہے دہشت گردی کو روکنا، سیکیورٹی کو مضبوط کرنا، بارڈر سیکیورٹی کو بہتر کرنا، ان کے اوپر تو آپ کی توجہ نہیں ہے، وہ تباہ سے تباہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج آپ کی ایس آئی ایف سی میں فوج کی مداخلت تھی، آپ نے کہا جی بہت بڑے پیسے آ چکے ہیں جی، یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ترین جو انویسٹمنٹ تھی وہ پچھلے سال کی وہ ایس آئی ایف سی کی رہی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی چیزوں کو درست سمت میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، جو آپ کا کام نہیں ہے اس میں جب سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر تنقید بھی ہوگی، اس کا پھر نقصان بھی ہوگا، پھر ادارے بھی اپنا جو ایک ساکھ ہے ان کی وہ متاثر ہوگی۔ اچھا، لاسٹلی بتائیے گا، کیا شیر افضل مروت اور فواد چودھری اپنے نام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ یہ مروت صاحب کے بارے میں تو آج خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا،
اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بارہا ان کو کہا تھا, وارننگ دی گئی تھی, لیکن انہوں نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے خود وارننگ دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. لہٰذا جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہو تو پارٹی سے ویسے ہی بھگوڑا ہے, اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. اس حوالے سے بھی خان صاحب نے کہہ دیا جو پارٹی کے لوگ ہیں صرف وہی بات کر سکتے ہیں اور میری بہاف پہ, اور اس کے علاوہ کسی قسم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میری بہاف پہ کوئی بات کرے. یہ خان صاحب کی آج کی صورتحال جو واضح کی گئی ہے. باقی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بارے میں پریس کانفرنس کر دی ہے. میں نے تو پریس کانفرنس نہیں کی, بٹ آئی واز دیئر ملاقات میں. تو الحمدللہ خان صاحب خیریت سے ہیں, تو میں نے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی. بہت شکریہ.